تیسری بات دعوت کا کام، خدمت دین کا کام، اصلاح کا کام ہر حال میں ہمیں کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں کرنا ہے۔ اس تیسرے عنوان کے تحت سنیے، بیماری ہو یا صحت، کام کرنا ہے۔ کام کیا ہمارے بڑوں نے بیماریوں میں بھی۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، زبردست کتاب لکھی، امام خمینی اور ایرانی انقلاب، اور دسیوں ہمارے اکابر ہیں، اندھے پن کے ساتھ کام کیا، مفلوج رہ کر بھی کام کیا، جسم ناکارہ تھا تب بھی کیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی سے بیماری میں عیادت کی، میاں جی کیا حال ہے؟ حضرت بستر میں پڑا ہوا ہوں، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا عبادت کر سکتے ہو، دعوت کیوں نہیں دے سکتے؟ جو لوگ عیادت کرنے کے لیے آئیں ان کو دعوت بھی دو۔ غربت اور دولت دونوں میں کرنا ہے دین کی خدمت، چاہے فراوانی ہو چاہے تنگی ہو، جھوپڑیوں میں رہتے ہو یا محلات میں رہتے ہو۔ کون ہے صحابہ کرام سے زیادہ غربت میں رہنے والا، انبیاء سے زیادہ تنگی میں رہنے والا؟ چاہ کر لٹا دیا انہوں نے آنے والی دنیا کو۔ جتنے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، مجدد تھے، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہرگز نہیں تھی۔ فراوانی آئی، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ہر حال میں کرنا ہے، چاہے نکاح ہو چکا ہو یا نکاح نہ ہوا ہو، اولاد ہو یا لا ولد ہو، کرنے والے کے لیے سارے موسم برابر ہیں، بچنے والے کے لیے ہر موسم بہانہ ہے، شہر میں رہنے والے ہوں یا دیہات میں، امت کا عروج ہو یا زوال، مغلوب ہو یا غالب، دعوت کا کام کرنا ہے۔ جب زوال تھا محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، زوال تھا حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں، زوال تھا سید احمد شہید کے زمانے میں، زوال تھا جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دعوت دینا ہے، چاہے اسکول میں ہو یا شادی خانے میں۔ جڑ جاؤ بہن درس تفسیر سے، شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ، ہماری ان محنتوں میں، ہمارے ادارے سے، دوا خانہ ہو یا قید خانہ ہو، کام کیا ہمارے بڑوں نے۔ پیشنٹ دوائی لینے کے لیے آیا، اشراق کے بعد یہ دوا کھا لینا، وتر کے بعد یہ دوا کھا لینا، صبح اور رات کی تعبیر ایسے کی، کتابیں رکھ دی اسلام کی دعوت کی، غیر مسلموں کے لیے ویٹنگ کا ٹائم استعمال ہو جائے۔ اسی طرح قید خانے میں کام کیا، علامہ ابن تیمیہ نے قید خانے میں کام کیا، امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے قید خانے میں کام کیا، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے۔ دواخانہ ہو یا قید خانہ، سسرال ہو یا میکہ، دین کی خدمت کو ترجیح دینا ہے۔ جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں ان کو بڑے ظرف والا بننا پڑتا ہے۔ چولہے کے مسائل، چکی کے مسائل، دھونے کے مسائل، پکانے کے مسائل،
ساس سسرے کی خدمت کے مسائل، ان مسائل کو ایثار کے ساتھ نمٹانا پڑے گا اگر دین کی خدمت پر ہمیں جمنا ہے۔ میں پکاؤں گی سب کا کھانا، میں ساس سسروں کو اپنے پاس زیادہ رکھوں گی دوسروں کے مقابلے میں، اس کے ساتھ میں دین کی خدمت کر کے بتاؤں، اللہ کی مدد متوجہ ہو کر رہے گی، موافق حالات ہوں یا ناموافق حالات ہوں۔ روزگار باقی ہے، روزگار تنگی میں ہے، ویزے کے مسائل ہیں، کام کرنا ہے۔ تو یہ تیسری بات، ہر حال میں خدمت دین پر جمنا ہے۔ چوتھی بات جو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہے موجودہ حالات میں، کہ ہم دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں۔ جہاں مسائل نہیں ہوتے ہیں، بیماری، بڑھاپا، تنگیاں، جنازے نہیں ہوتے ہیں، اسے جنت کہا جاتا ہے۔ ہم جنت میں نہیں ہیں، دنیا میں ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں ہم کہ یہاں ناموافق حالات نہ آئیں؟ کیوں چاہتے ہیں ہم کہ یہاں پر تنگیاں نہ آئیں؟ کیا ہم جنت میں ہیں؟ دوسری بات، آزمائش کیوں نہیں آئے گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ قرآن میں آپ نے دسیوں جگہوں پر سنا کہ یہاں پر خیر اور شر، اتار چڑھاؤ، عروج و زوال آتا رہے گا۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں۔ کافر ہی دنیا کو اطمینان کی جگہ سمجھتا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے بار بار، کیا سب کام کرنے والے موافق حالات میں تھے؟ چلے جائیے ہماری اسلامک لائبریریوں میں، جو چاہے کتاب اٹھا لیجئے، مصنفوں کو پڑھ لیجئے، مجددوں کو ٹٹول لیجئے، بڑے مفسروں محدثوں کو 45 جلدیں دیکھ لیجئے، اکرم ندوی کی کئی 100 عورتیں محدثہ مفسرہ پڑھ لیجئے، داعیہ بہنوں کی زندگیاں، عظیم خانوادوں کی عورتیں۔ کیا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کے جنازے نہیں اٹھے؟ کیا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا جنازہ نہیں اٹھا؟ کیا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا امام بخاری کا جنازہ عید کے دن گاؤں کے باہر نہیں اٹھا؟ تو یہ تیسری بات ہے کہ کیا سب کام کرنے والے دنیا کے سائنسدان، ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، کوئی موافق حالات میں یا موافق حالات کا اس نے انتظار نہیں کیا۔ چوتھی بات، حالات تو آتے ہیں اعمال کی طرف لانے کے لیے، حالات تو آتے ہیں ہماری ترقی کے لیے، حالات آتے ہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، حالات آتے ہیں دین پر جمانے کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہی بات جو بڑے بزرگ نے کہا تھا تاتاری شہزادے سے کہ ہم اللہ کے نافرمان بن گئے، جب بکریاں چرواہے سے دور ہو جاتی ہیں
تو چرواہا اپنے کتوں کو چھوڑ دیتا ہے بکریوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے۔ ہم دور ہو گئے اللہ سے، اللہ نے کتے چھوڑ دیے ہمارے پیچھے ظالموں کے اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ حالات تو ختم ہو جائیں گے۔ کامیاب حالات والا، بیماری والا وہ ہے جس کے حالات اور بیماریاں اللہ سے نزدیک کریں اسے۔ دنیا کے حالات تو چھوٹے ہیں، مسئلہ آخرت کا ہے۔ یہاں کے حالات ڈالے گئے وہاں کے حالات سے بچانے کے لیے۔ ایمان والا اللہ کا چہیتا ہے، اس لیے اس کے گناہوں پر حالات آتے ہیں۔ کافر اللہ کا اتنا چہیتا نہیں ہے، اس لیے اس کے گناہوں پر حالات نہیں آتے ہیں۔ جو قریبی بیٹا ہوتا ہے اسے زیادہ ٹوکا جاتا ہے۔ ایڈمیشن جس بچے نے لیا اس کو اسکول میں سزا دی جاتی ہے۔ آوارہ سڑک کے بچے کو یونیفارم نہیں پہننے پر سزا نہیں دی جاتی۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ایڈمیشن لیا، حالات ہم پر آتے ہیں اعمال پر لانے کے لیے۔ پانچویں بات اس عنوان سے متعلق، حالات آنے پر کام چھوڑ دینا۔ تھوڑی سی بیماری آ گئی، تنگی آ گئی تو دعوت کے کام کو، درس قرآن کے کام کو چھوڑ دیا۔ تو کیا دین کی خدمت چھوڑنے سے حالات بنیں گے؟ فرض نماز چھوڑنے سے حالات بنیں گے؟ سچ بولنے سے گاہک نہیں آئے، اب جھوٹ بولنے سے آئیں گے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ۔ روزی کے ملنے میں دیری ہو جائے تو گناہ کے راستے کو نہ اپنانا۔ إِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ اللہ کی اطاعت سے ہی برکت والی روزی ملے گی، اللہ کی اطاعت سے ہی۔ راضی ہو کر اللہ کھلائیں گے، ناراض ہو کر تو ماں نافرمان بیٹے کو بھی کھلا دیتی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ جمنے کا ارادہ کرو، اللہ وقت میں وہ برکت دیں گے جو حضرت حسن بصری کے وقت میں دیا، وہ وقت میں برکت دیں گے جو عمر بن عبدالعزیز کو دیا، ابن حجر عسقلانی کے وقت میں برکت دی، ابن جوزی کے وقت میں برکت دی، احمد بن حنبل، قاضی ابو یوسف ایک دن میں 200 رکعت کیسے پڑھ لیتے تھے؟ وقت میں اللہ نے برکت دی۔ حضرت علی میاں نے ملک اور بیرون ملک اتنے علاقے کا سفر کیا، ان کی زندگی ایک طرف اور سفر کی مسافت طویل ایک طرف، یقین نہیں آتا ہے۔ کیا ہم پر شعب ابی طالب سے بڑے حالات آ گئے؟ 2 سال سے زائد، 3 سال پوری قوم نے بیکاٹ کر دیا ہو۔ کیا ہم پر حضرت ذنیرہ، حضرت عمار بن یاسر، خباب اور خبیب سے بڑے حالات آ گئے؟ کیا ہم روس اور رشیا کے کمیونسٹ ظلم سے زیادہ ظلم سہ رہے ہیں؟ قبروں میں بیٹھ کر پڑھا انہوں نے، آج بھی کتنے تنگی میں، دباؤ میں جی رہے ہیں۔ کمال اتا ترک نے جو ترکی پر ظلم ڈھایا، کام چھوڑ دیا۔ بدیع الزماں سعید نورسی نے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، انقلاب آ گیا، گوالیار کے قید خانے میں گئے بغیر، ابوالکلام آزاد کے احمد نگر کے قید خانے میں گئے بغیر۔ کیا ہم پر اتنے فاقے آ گئے جتنے فاقے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور ان کی گھر کی عورتوں پر آئے ہیں؟
عبرت لو میری دینی بہنوں دشمنوں سے، پڑھو ان یہودن جاسوس عورتوں کی زندگیاں، پڑھو ان عیسائی رپورٹر عورتوں کی زندگیاں جو جنگ زدہ ملکوں میں جا کر رپورٹنگ کرتی ہیں، پڑھو ان عورتوں کی زندگیاں جو افریقہ کے جنگلوں میں امریکن پاسپورٹ رکھ کر 2 سال افریقہ کے چھوٹے سے گاؤں کے چرچ میں ناموافق کھانے فضا میں زندگی گزارتی ہے۔ پڑھو اس ملک میں فلم انڈسٹری، آشرموں، سادھوؤں کے رخ پر پڑنے والی عورتوں کی زندگیاں، اہل باطل کی عورتوں کی قربانیاں اگر سنائی جائیں شرم آتی ہے۔ ننگا پن بغیر محنت کے نہیں پھیلا۔ اللہ ان عورتوں کو ہدایت دے۔ کتنا تھک جاتی ہیں وہ عورتیں ایک فلم کے، ایک ویڈیو کے بنانے کے لیے، کتنا بننا سورنا پڑتا ہے، کتنا تھکنا پڑتا ہے، کتنا رسک لینا پڑتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، انہوں نے بے حیائی کے پھیلانے کے لیے جتنا اپنے آپ کو تھکایا، شاید ہی اس زمانے کی کسی بندی نے حیا پھیلانے کے لیے اتنا تھکایا ہو۔ اسلام زندہ مذہب ہے۔ چیلنجز، پہلوانی کی دعوت مردوں کو نہیں زندوں کو دی جاتی ہے۔ اسلام پر آزمائش کب نہیں رہی؟ 1400 سال میں۔ ہر حال میں اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت پر جمائے اور دین کی خدمت پر، دعوت پر جمنا مرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔